للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. حضرات کرام، آج جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے مومن کون ہے. مومن کی اصطلاح، مومن کا لفظ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. عام طور پر مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، یہ دو الفاظ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال بھی کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے اپنے اپنے معنی بھی. عام طور پہ مسلمان اور مومن میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، اور یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت میں بھی قرآن حدیث میں بعض جگہ مومن کی جگہ مسلم اور بعض جگہ مسلم کی جگہ مومن کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں. سمجھانے والی بات یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ جو ہے وہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اپنے اپنے مخصوص معنی بھی، علیحدہ علیحدہ معنی بھی. اس میں سب سے پہلے جو ریفرنس ہوگا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کیا ہے، علیحدہ علیحدہ کیا ہے. سورۃ الحجرات جو ہے اس کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور مسلم یعنی مسلمان اور مومن کو علیحدہ علیحدہ کیا کہ نہیں، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں. واقعہ کچھ یوں تھا، یعنی اس آیت کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ مکہ فتح ہو چکا، دین غالب ہو چکا. اب فوج در فوج لوگ جو ہے وہ یدخلون فی دین اللہ کی افواجا کی کیفیت ہو گئی. لوگ قبیلوں کے قبیلے آ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اب اس کیفیت میں وہ لوگ جو کہ اسلام قبول کر رہے ہیں تو ان میں سے کئی بات ہے کم علمی کی بنیاد پر لوگ جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. یعنی ایک شخص نے ابھی کلمہ ہی پڑھا ہے اور کلمہ پڑھتے ہی وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مومن ہو گیا. تو اس میں بڑا فرق تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرق کو واضح کرنا ضروری سمجھا کہ مسلمان اور چیز ہے، مومن اور چیز ہے. یقیناً جس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی شہادتین جسے ہم کہتے ہیں دو گواہیاں، اللہ کی وحدانیت لا الہ الا اللہ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس چیز کی گواہی دینے کے بعد کیا ہے، ایک شخص کامل مسلمان ہے، مکمل مسلمان ہے. وہ کلمہ پڑھنے سے ہی، اس گواہی کے دینے سے ہی، زبان سے اقرار کرنے سے ہی مسلمان ہے. لیکن آپ کو پتہ کہ یہ دو اصطلاحات ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار باللسان، لسان کے زبان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب اور دل سے، قلب کہتے ہیں دل کو، تصدیق کرنا، دل کی گہرائیوں سے کسی بات کو سچ ماننا، اس کی گواہی دینا. یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. تو اسی طرح ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارا اسلام قبول ہے، تم مسلمان ہو گئے، پکے مسلمان، پورے مسلمان ہو گئے، لیکن
ابھی دل کی گہرائیوں میں تمہارے ایمان نہیں اترا، اس لیے تم اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ٹوک دیا گیا۔ اب وہ آیت جو ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ کچھ بدو آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہی بات کہ فوج در فوج لوگ قبیلے جو ہے قبیلے کے قبیلے داخل ہو رہے ہیں اسلام میں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، اور آ کر دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل لم تؤمنوا، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ان سے، ان کو روک دیجیے اس بات سے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے، ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ تم نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمان ہو گئے، لیکن اور آگے فرمایا فلما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے قلوب میں، تمہارے دلوں میں نہیں اترا۔ زبان سے کسی بات کا اقرار کر لینا اور بات ہے، اس بات پر دل ٹھک جائے، دل اور دماغ مطمئن ہو جائے، اندر سے ایک گواہی آئے، یہ دو علیحدہ چیزیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ مسلمان تو تم ہو گئے ہو، لیکن ایمان کے لیے تمہیں اور محنت کرنی ہے۔ تو آج ہم اس مومن کی تعریف جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان ٹوٹ چکا ہو، زبان سے گواہی تو دے دی ہم سب نے الحمدللہ، اچھا اس گواہی دینے میں بھی سچی بات تو یہ ہے نا کہ یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے کوئی تیر مارا اس میں، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، جس معاشرے میں پیدا ہوئے وہ بھی مسلمان تھا، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہم خدا کا خاصہ کہیں کسی اور مذہب میں پیدا ہوئے ہوتے، آسان نہیں، آسان نہیں، یہ قربانی دینا آسان ہے۔ وہ ایک صاحب ابھی آئے ہوئے ہیں، وہ بتا رہے تھے امام مسجد صاحب کہ وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو شخص مسلمان ہو گیا اس نے اپنی بیوی سے نکاح ہوگا، اس کے بچے بھی اس کے لیے بیگانے ہو گئے، بہن بھائی چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ آپ کو تجربات کی بتا رہا ہوں، آپ کے بھی معاشرے میں ارد گرد لوگ ہوں گے جو کہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے۔ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں سب رشتے ناطے سب ختم ہو گئے، گھر والوں نے گھر سے نکالا کہ جاؤ۔ تو مقصد یہ کہ ان ساری قربانیوں سے ہمیں تو نہیں گزرنا، اللہ نے مفت میں آسانی کے ساتھ ہمیں اسلام دیا۔ تو اب یہ کہ مومن کیا ہے اصل میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس پر یہ سورہ مومنون کی 18واں پارہ شروع ہوتا ہے اسی سے، سورہ مومنون سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں مومن کی کچھ صفات ہیں۔ ویسے تو وہ جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نظم کا کہ نظر تو آتا ہے مومن جو ہے اس کی یعنی ظاہری جو حیثیت ہے وہ کیا ہے، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ پورا قرآن و سنت جو ہے مومن کی یوں کی شخصیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کی شخصیت کو بتانے کے لیے کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، کس طرح کی شخصیت ہوتی ہے مومن کی۔ قرآن و سنت میں ایک مقام نہیں ہے۔ میں اگر آپ کو گنوانا چاہوں، سورہ حجرات کی میں نے آیت آپ کے سامنے بھی پڑھی جس میں ٹوکا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں تم مومن نہیں کہو، تم مسلم کہو کہ مسلمان ہو چکے۔ ایمان وہ چیز ہے، ایمان اپنے دلوں میں داخل ہوا تو محنت کرو گے تو آ جائے گا ایمان بھی آگے چل کر۔ اسی میں بیان فرمایا مومن کی صفات جو ہے کہ مومن کیا ہے، اس کو بڑے جامع انداز میں، اگر جامع ترین جو مقام ہے مومن کی شخصیت کو جو بیان کیا گیا، اس کی کوالٹیز، اس کی شخصیت وہ کیا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ثم ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ بے شک مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر پھر کسی شک میں نہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان تو لائے پھر شک میں نہیں۔ آج ہم ذرا ٹٹولے اپنے آپ، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ رکھتے ہیں، سب کوئی شک نہیں، ہم سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ذرا سوچئے کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے جو وعدے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے،
ان پر یقین ہے؟ اگر ان پر یقین ہو تو کیا ہم ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ ہمارے شب و روز تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مخالف ہے، اس کی وعیدوں سے ڈر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں ہے، شک ہے، شک میں، اور یہ مومن کی کوالٹی نہیں ہو سکتی۔ ثم لم يرتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے ریب کی کوئی گنجائش نہیں، شک کی کوئی گنجائش۔ ثم لم يرتاب، پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، مانتے ہیں نا؟ اللہ جو ہے السمیع البصیر ہے، ہر جگہ دیکھنے والا، سننے والا ہے۔ کیا میرے اعمال، میرے کرتوت اس بات پر کیا عکاسی کرتے ہیں؟ مجھے یقین ہے، میں تو اس کے بارے میں شک نہیں ہوں کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا تو کیا میں گناہ کر پاتا؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی صفات میں بیان فرمایا کہ کوئی شخص ایمان کی حالت میں، کوئی چور چوری نہیں کرتا ایمان کی حالت میں، اگر اسے یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی چور کبھی کسی کے گھر میں پھاندنے کی، پھلان کر جا کر چوری کرنے کی کوشش کرے گا؟ اگر اس کو شک بھی ہو کہ کہیں وہ سامنے سے کوئی دیکھ رہا ہے مجھے، کرے گا؟ نہیں نا، کیوں؟ اسے شک ہے، پڑھا جاؤں گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کا یقین ہو، اس بات پر یقین ہو، تو چور چوری کیسے کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اسی طرح فرمایا کوئی زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، کوئی شرابی ایمان کی حالت میں شراب نہیں پیتا، یعنی یقین نہیں۔ اللہ کے رسول کے وعدے، اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر بھی یقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ایک ایگزامپل اور پیش کر رہا ہوں، سورہ طلاق کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے گا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ جب گارنٹی ہے اللہ کے کلام میں، اس سے بڑی کون سی گارنٹی اس کی؟ اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ذرا سوچئے اس بات پر ہمیں کتنا یقین ہے، یا ڈر لگا رہے ہیں یا شکوک و شبہات میں؟ تو مومن کی شخصیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین، اور پھر اس میں کوئی ڈر مدارہ نہیں، کوئی تسلسل کا شکار نہیں۔ لم یرتاب، پکا یقین کہ اللہ یقیناً میں اللہ کی نافرمانی سے بس بچ جاؤں، اللہ میرے لیے راستے پیدا فرما دے، اللہ مجھے رزق وہاں سے دے گے، مجھے حرام رزق نہیں کمانا، مجھے سود نہیں کھانا، اللہ مجھے وہاں سے دے گے جہاں سے میں سوچ نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ باتیں کوئی عام طور پہ دیکھا جائے ہر شخص ان ایکسپیرینسز سے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں گزرا ہوگا، اس کو معلوم ہے اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے، تصور سے کھانا۔ تو بات کیا ہے؟ یہ ہے مومن کی صفات میں سے ایک چیز کہ وہ پھر شک میں نہیں پڑتے، اور وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کرتے ہیں، تن من دھن کھپا دیتے ہیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، کس لیے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ یعنی زبان سے دعویٰ کر لینا آسان ہے، لیکن عمل کیا نظر آئے گا کہ وہ جہاد کرتے، تن من دھن کھپاتے، یعنی جد و جہد کرتے، اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ اب وہ پوری کوشش کرتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنی ذات پر بھی غالب کرنے اور نافذ کرنے، کہ میری ذات پر میں خود بھی اللہ کا بندہ اور تابعدار بن جاؤں، میری ذات پر بھی اللہ کا دین نافذ ہو جائے، اور پورے معاشرے کے اندر بھی اللہ کا دین نافذ ہو جائے۔ اس کے لیے وہ تن من دھن سے جد و جہد کرتے، محنت کرتے، جان کھپاتے۔ یہ ایمان کا پریکٹیکل ثبوت ہے، دلیل ہے اس بات کی۔ اگر ایک بندہ مومن کے اندر یہ جد و جہد نہیں ہے، یہ کوشش نہیں ہے کہ میں خود اللہ کا بندہ بن جاؤں، مجھ پر اللہ کا دین نافذ ہو جائے، معاشرے میں بھی ہو جائے، اس کے لیے دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور غلبہ دین، نفاذ شریعت کے لیے اگر کوئی کوشش نہیں ہو رہی، تو پھر کیا ہے؟ کہ ایمان ذرا اندر ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ پھر کہاں کھڑا ہوں میں ایمان کی، کس درجے پر؟ اسی طرح یہ جو سورہ مومنون کی آیات پڑھ رہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی ایک اینگل نہیں ہے بندہ مومن کی شخصیت کا، ملٹی ڈائمینشن، ہر اعتبار سے مومن کو اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے۔ میں تیزی کے ساتھ، کیونکہ ملٹ رہ گئے تقریباً 5 سال میں، اس میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ مومن کی شخصیت کا حیولہ پیش کروں۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو کہ اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ بندہ مومن کی جی پہلی کوالٹی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے یہاں، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز کیا
کیا ہے جی؟ نماز تو اس لیے فرمایا کہ بندہ مومن کی شخصیت کا جو پہلا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں، یعنی نماز جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ بندہ مومن نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لغو کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ لغو کام کون سے؟ فضول کاموں سے، ٹائم ضائع کرنے والے کام، جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، نہ دین سے کوئی فائدہ نہ کوئی آخرت سے فائدہ، وہ لغو کام ہے۔ لوٹو کھیلی جا رہی ہے، بتائیے کوئی دنیا کا حاصل ہے؟ تاشے کھیلی جا رہی ہو، شطرنج کھیلی جا رہے ہو، کیرم کھیلی جا رہے ہو، کیا کوئی دنیا کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ یہ ڈرامے فلمیں دیکھی جا رہی ہے، کوئی دنیا کا کچھ حاصل ہو رہا ہے؟ صرف آپ نے ٹائم ضائع کر دیا، ایک ذہنی عیاشی تو کی، ادروائز نہ فزیکلی۔ ہاں کھیل کا دشمن نہیں ہے اسلام، اگر کوئی ایسا کھیل ہو جس میں کم از کم کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہو، کوئی جسمانی طور پہ مضبوط ہو رہا ہے، کوئی سوئمنگ کر رہا ہے، کوئی کشتی لڑ رہا ہے، کوئی کبڈی کر رہا ہے، سمجھ آتا ہے۔ لیکن آپ نے کھیل دیکھ کے، کرکٹ دیکھ کے سارا دن تالیاں بجا کے جو ہے وہ ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارا حال تو یہ بندر جیسے دیکھ کے تالیاں بجا رہا ہو، ہم بھی یہی کچھ کر کے فارغ ہو گئے، کیا حاصل ہوا؟ نہ دنیا کا نہ آخرت کا، دنیا بھی گواہی۔ مومن اس طرح کا نہیں ہو سکتا، ویسٹیج آف ٹائم یہ اس کے مشاغل نہیں ہو سکتے۔ ٹائم مینجمنٹ پورا ایک سبجیکٹ ہے جو پڑھایا جاتا ہے آج دنیا میں، اور بندہ مومن اس کا جو سب سے قیمتی احساس ہے وہ وقت ہے۔ کیوں؟ یہ محدود وقت دیا گیا نا ہمیں زندگی کا، اس کا حساب نہیں دینا، وہ ضائع کر دے گا، اس کی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوگی، پاسبل نہیں۔ اپنے ٹائم کو قیمتی بنانا ہے دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے۔ اسی طرح والذین هم لفروجہم حافظون، والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے تزکیہ کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، مسلسل اپنا جائزہ لیتے رہتے ہیں، مسلسل اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنی امپروومنٹ کے لیے، اپنی گرومنگ کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مومن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دن آنے والے دن سے، پچھلے دن سے آنے والا دن بہتر ہونا چاہیے۔ ایک بزنس مین بھی بزنس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بڑی بڑی اداروں کے اندر، اسی طرح بندہ مومن کے اندر ایک بزنس ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہونا چاہیے، اپنے ایک سوچ ہونی چاہیے کہ مجھے پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے، میرا ایمان بہتر ہو، میرا عمل بہتر ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کرنا تو یہ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائے گا۔ اگر آپ بزنس کے اندر آگے نہیں بڑھ رہے، یہ دنیا کے اندر تو قاعدہ آپ کو لگتا ہے تو کیا دین کے اندر نہیں؟ اگر آپ آگے نہیں بڑھ رہے تو آپ کی سیلز ڈاؤن ہو رہی ہوگی، آپ پیچھے جا رہے ہیں، آپ لوز کر رہے ہیں مارکیٹ، اگر آپ ڈیولپ نہیں کر رہے اپنے آپ کو تو۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر بندہ مومن اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر رہا تو شیطان تو بیٹھا ہے آپ کو پیچھے کھینچنے کے لیے نا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اگلا دن اگر بہتر نہیں ہے تو پھر پیچھے نہیں جائے گا، شیطان جو ہے وہ ڈنڈا لگا کے بیٹھ جائے گا۔ تو اسی طرح وہ اپنی جائزہ لیتے رہتے ہیں، اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو ہے سیکس ڈسپلن، اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کے اندر رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ 4 تک کی اجازت ہے، اس کے اندر رہو، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یا اپنی لونڈی کا تصور تو آج رہا، کسی کو زر خرید غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ تو لونڈیاں اور غلام تو وہ ہوتے ہیں جو کہ دوران جنگ مسلمان جو ہے جہاد کے دوران جو میدان جنگ سے وہ لوگ جو کہ مسلمانوں سے تلوار لے کر ٹکرانے آتے تھے، وہ جو میدان جنگ سے پکڑے جاتے تھے ان کو غلام بنایا جاتا تھا، ادروائز کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ آج کے ملازمین کو غلام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، بس جس کسی نے اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کیا جنسی تسکین کے لیے پھر وہ اس سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا رعایت کرتے ہیں، یعنی امانت داری کا وصف بھی ہے ان کے اندر، وعدہ پورا کرنا، ایفائے عہد یہ وصف بھی ہے ان کے اندر۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں پھر دوبارہ تاکید اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے۔ یہاں ٹائم ہمارا تقریباً ختم ہونے والا ہے، میں چند اب یہ تو تھی کچھ چیزیں جو کہ آپ کے سامنے رکھی، احادیث کے حوالے سے مزید کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ بڑی بیسک بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کیا مطلب ہے؟ مسلمان تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں۔ ہاتھ تو ہمارا چل نہیں پاتا نا، جیسے یورپ کے اندر تو باپ کے بچے کو اگر ہاتھ لگائے گا تو اس کے خلاف وہ کیس کر سکتا ہے، وہ ایک خلاف شرع معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اس یعنی شخص کو
کہ اس شخص وہ اس باپ کے لیے بڑے یعنی ایک خراج تحسین پیش کی کہ وہ باپ جو ہے بڑا عمدہ باپ ہے جس نے اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے گھر میں ایک گھوڑا بھی ٹانگ رکھا ہے. تو بھائی اولاد کی تربیت کے لیے تو سختی اور نرمی کا انتظار لے کر چلنا پڑے گا. تو یہ کوئی تصور نہیں ہے ہمارا اسلام کا. باہر کیف زبان کی اور ہاتھ کی بات ہو رہی تھی. ہاتھ سے تو شاید میں کسی کو کچھ نہ کہہ پاؤں، ایسے ہی ہے نا. لیکن یہ میری زبان جو ہے جتنا سختی کر رہی ہے دن بھر لوگوں کو، میرے دیکھنے کے انداز، میری تیوری چڑھانا، میرے چہرے کے تاثرات دن میں کتنی لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں، کبھی ہم نے گنا؟ اور یہ خطرناک ترین ہے ہاتھ کے زخم سے. یہ ہے نا کہاوت کہ بھائی تلوار کا زخم بچ جاتا ہے، زبان کا دیا ہوا زخم. یہ ذرا اپنے تاثرات، اپنے تیوریاں، اپنی زبان، الفاظ کا چناؤ، لہجوں کے معاملات، یقین کیجیے اس سب پر حساب ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو میرا دیکھنا، میں کس کو کیسی حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. ریکارڈڈ ہے. آپ اس ویڈیو کو چلا کر مجھ سے پوچھ رہے تھے تم کس انداز سے دیکھ رہے تھے بھائی، کیوں حقارت سے دیکھ رہے تھے؟ پوچھا جا سکتا ہے نا. کس نگاہ سے دیکھ رہے تھے؟ کیا تاثرات تھے تمہارے چہرے کے؟ جواب دینا ہے. اس لیے ہمیں ان معاملات کو دیکھنا ہے، صرف ہاتھ کا معاملہ نہیں. ہاتھ پر ہمارا اکثر جگہوں پر بس ہی نہیں چلتا. کاہے کی ہماری شرافت، کاہے کی ہماری اچھائی. تو بھائی مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ اس کے شر سے محفوظ ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ کام گئے، کون بدبخت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ پوچھا کون؟ اے اللہ کے رسول. فرمایا وہ جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ ہے، جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ ہے. اور ہمسائے کی کہاں تک ہوتی ہے پتہ ہے؟ دائیں بائیں آگے پیچھے کتنے گھر؟ جی 40 گھر. تو میرا ہمسایہ مجھ سے محفوظ ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ المسلم اخو المسلم. قرآن پاک میں مومن مومن کا کیا ہے؟ مسلمان مسلمان کا بھائی. کوئی شک ہے؟ تو بھائی کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمیں آج سوچنے کی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو بھائی ایک مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے کہ دیوار ہوتی ہے نا. دیوار میں جب آپ ایک ردا اینٹوں کا چن لیتے ہیں تو اگلا ردا کیا کرتا ہے؟ نیچے والی اینٹ کو مضبوط کرتا ہے، سہارا دیتا ہے اوپر والی کو نیچے والا. ایسے ہی آج ہم ایک دوسرے کا سہارا دینے والے، ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والے ہیں یا ٹانگیں کھینچنے والے ہیں؟ یہ ہے مومن کی صفات. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن کا جسد، مسلمان جو ہے امت مسلمہ وہ ایک جسم کی مانند ہے. جسم میں آپ کو ایک پھنسی نکل آئے نا، دیکھو پھنسی نکل آئے، پورے جسم میں ہو سکتا ہے بخار بھی ہو جائے اور پورا جسم کم از کم اس کا درد محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور فزیکل جو لا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر انفیکشن ہو، جہاں پر کوڑا ہو، پھنسی ہو، جسم سے وائٹ بلڈ سیلز وہاں پر دوڑ کر جاتے ہیں کہ اس زخم کو ٹھیک کیا جائے. یہ ایک میڈیکل کا معاملہ ہے. ہم آج اس جسم کی مانند ہیں. آج امت مسلمہ کا ایک اہم حصہ فلسطین، غزہ کے مسلمان کس قدر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. آج ہم کام کریں، ہمارے اندر اتنی بھی نہیں سکت معذرت کے ساتھ کہ ہم ان کی اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کر دیں، ہم ان کی کوئی مالی مدد کر دیں. یہ تو کر سکتے ہیں نا 3 کام. دعا کرنا سب سے پہلے، دعا کر رہے ہیں سوچنے کی بات ہے، دعا میں یاد رکھیے. نمبر 2 ہم ان کی کوئی مالی مدد کر رہے ہیں. اگر نہیں استطاعت نہیں کر رہے تب بھی کم از کم اپنے مسلمان بھائیوں کے دشمنوں کی مالی مدد کرنا تو چھوڑ دیجیے. ہم ان کی پروڈکٹس استعمال کر کے ہم ان کے دشمنوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کے دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں، وہ تو چھوڑ دیں. اس پر تو کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جواب نہیں چلے گا کہ اللہ مجھے ٹیسٹ پسند نہیں تھا اپنے پروڈکٹس کا، اے اللہ کوالٹی نہیں تھی ہماری پروڈکٹس کی جیسے کہ ان یہودیوں کی پروڈکٹس کی تھی، اس لیے میں استعمال کرتا ہوں. کیا جان چھوٹ جائے گی یہ کہہ کے؟ آج دنیا میں تو یہی باتیں کی جاتی ہیں. تو بات کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اشداء علی الکفار کفار رحماء بینہم. مسلمان وہ ہیں جو کہ آپس میں رحماء بینہم، آپس میں بڑے شفیق، مہربان، رحم کرنے والے. اور اشداء علی الکفار، کفار پر سخت. آج ہم آپس میں سخت اور کفار کے لیے
بڑے رہتے ہیں. باہر کر کے کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی اہل ایمان کے حوالے سے ان کی صفات کیا ہے. یہ ابھی شاید اگر میں کل کا کہوں قرآن و سنت میں جو مومن کی صفات بیان کی گئی، اس کی کوالٹیز، اس کی شخصیت کو بیان کیا گیا، شاید اس کا کوئی 2-4% بھی نہ بیان کر سکتا. اتنا تفصیل کے ساتھ بندہ کو اس کے روزمرہ کے معاملات ہوئی. بھائی صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات سونے تک اور سونے کے دوران کے معاملات تک قرآن و سنت میں بتایا گیا کہ نہیں بتایا. تو اس کا تو شاید یہ 1% بھی نہ ہونے کو بتا سکتا. تو باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سمجھ آئی اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا جی ہم تھوڑا سا ٹائم لے لیں گے کیونکہ نماز بھی پڑھیں گے. ویسے ہی پہلے ہم ان کو یہ ایک بھائی ہیں، یہ مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں، کرسچن ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم کا یہ اللہ کا احسان ہے جس پر جس کو توفیق دے دے. بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ آسان معاملہ نہیں ہے. سب لوگ ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین اسلام پر استقامت بھی دے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جی ہاں یہ سب لوگوں کی موجودگی میں جی ماسک تھا. پہلی بات تو یہ کہ آپ پر کوئی جبر ہے، کوئی کسی کا زور زبردستی تو نہیں ہے. آپ کی آزادی سے اسلام کو بچا اور آپ نے اسلام کو سمجھا ہے. کچھ چلے آہستہ آہستہ آگے چل کر بات میں کچھ سمجھ آئی ہے. آپ اللہ کی وحدانیت کو جان چکے ہیں. جی ماشاء اللہ. اور آپ کو کلمہ پڑھا دے رہے. ٹھیک ہے، کلمہ پڑھنے سے انشاءاللہ کلمہ کا مطلب ہے اصل 2 گواہیاں ہیں. یہ 2 گواہیاں دیتے ہیں. ایک ہم یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا کفو نہیں. ایک تو یہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں. تو اللہ کے رسول، آپ کو رسول کا تو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں اور وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں. کوئی بھی اس کائنات میں اللہ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اللہ کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 گواہیاں ہیں. ان کے دینے سے جو ہے وہ بندہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے. تو آپ اس بات کے لیے تیار ہیں ذہنی طور پہ؟ بالکل کوئی پریشر، کوئی جبر کسی قسم کا کوئی کسی پر آپ پر تو نہیں. جزاک اللہ. پھر پڑھیے آپ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مسلمان ہو چکے ہیں. فرمائے آپ کی آسانیوں کا معاملہ فرمائے. اور اس گواہی کا مطلب پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. کوئی نبی ہو، ہم مسلمان جن کو سب سے افضل مانتے ہیں انبیاء میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ساتھ کسی طرح سے بھی، کسی حیثیت میں بھی کسی طرح بھی شریک نہیں. اللہ تنہا ہے اور اللہ کے رسول ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی رسول اللہ کے سب کے سب رسول جو اللہ کے بندے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس کا کوئی کفر، کوئی ثانی، کوئی اس کا بیٹا نہیں. ماشاءاللہ. جی نام آپ کے ذہن میں کوئی؟ اچھا، ان کے بھائی نے بھی اسلام قبول کیا جی ماشاءاللہ، اور ان کا نام بلال ہے. آپ کے ذہن میں کوئی اپنے لیے نام ہے؟ نہیں تو جی محمد عبداللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول فرمائے. اچھا، میرے ذہن میں بھی عبداللہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب ہے یہ نام. محمد عبداللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جزاک اللہ. اللہ آپ کو استقامت عطا. سب دعا کیجیے گا دل سے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے. یہ آسان کام.